اضطراب ناقابل فہم نہیں تھا۔ کیا کتا پیڑ کے نیچے سے اٹھ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قریب و جوار میں بھی موجود نہیں۔ درخت سے چند فٹ آگے ایک مستطیل نشیب ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ وہیں جنگلی گھاس میں دبکا بیٹھا ہو۔ ہم نے دھانے کی بالائی سل افقی رخ پر اس طرح سرکا دی کہ ایک جانب قریباً 1.5 مربع فٹ کا خلا پیدا ہو گیا۔ قریباً تمام شکاری کتوں کے نام رکھے جاتے ہیں جنہیں وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس بوہیلی کا نام لیپا تھا۔ کبیر شاہ نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا بھوپو سا بنایا اور لیپا لیپا کی آوازیں لگائیں۔ کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے کھو سے چند پتھر اکٹھے کیے اور ایک ایک کر کے نشیب میں پھینکے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے سوا ہر طرف خاموشی رہی۔ صورتحال حوصلہ افزا تھی۔ ہمارے اب تک کے جائزے کے مطابق کتے کا مرض ایسے سٹیج پر تھا کہ وہ معمولی سی آواز پر بھڑک اٹھتا تھا۔ اگر وہ نصف میل قطر کے دائرے میں تھا تو کبیر شاہ کی آواز پر اس کا رد عمل سامنے آنا ضروری تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس دائرے میں نہیں ہے۔ میں نے کبیر شاہ کی خالی رائفل اٹھا لی اور اس کے منع کرتے کرتے دھانے کے خلا میں سے رینگ کر باہر نکل آیا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ ایسا جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں خان صاحب، ہم دونوں میں سے ایک کو تو باہر نکلنا تھا۔ میں نکل آیا ہوں تو کون سی بڑی بات ہے۔ آپ چوکس بیٹھے رہیں اور سوراخ کھلا رہنے دیں۔ میں نے خطرہ دیکھا تو واپس پلٹ آؤں گا۔ کبیر شاہ میری دیدہ دلیری پر برہم تو تھا ہی، حیران بھی تھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ ایک تنخواہ دار کانسٹیبل اس قسم کے اظہار کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ گڑبڑا کر بولا، تو ٹھہرو، اگر جانا ہے تو ہم دونوں جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ بھی رینگ کر دھانے سے باہر نکل آیا۔ اس نے کتے باندھ رکھے تھے ورنہ وہ بھی اس کے پیچھے باہر چلے آتے۔ میرے خیال میں تو مناسب یہی تھا کہ کبیر شاہ یہاں کتوں کے پاس رہتا اور دھانے کا راستہ کھلا رکھتا تاکہ بوقت ضرورت میں فوراً واپس پلٹ سکتا۔ بہرحال ہم نے زور لگا کر سل کو دوبارہ افقی رخ پر سرکایا اور دھانے کو بند کر دیا۔ اجالا اب پوری طرح پھیل چکا تھا۔ ہوا ساکت تھی۔ دھلا دھلایا جنگل دھند کی ہلکی سی تہ میں بالکل خاموش اور پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کو کہ آوازوں کے زمرے میں آتی ہے، لیکن جنگل میں اتنی ہوتی ہے کہ خاموشی کا حصہ ہی بن جاتی ہے۔ کبیر شاہ مجھے گھورتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، کانسٹیبل، تم ہم کو کچھ جوشیلا اور جلد باز نظر آتا ہے۔ ایک بات ہم تم کو بتا دے، کتا نظر آ جائے تو زیادہ تیز مار خان بننے کی کوشش نہ کرنا اور فوراً واپس پلٹ آنا۔ ہمارا خیال ہے کہ اب ہم کو اس سے لڑنے کا ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بیماری اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگلے 15-20 گھنٹوں میں وہ خود ہی مر جائے گا۔ ہماری بات سمجھ رہے نا تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم محتاط قدموں سے آگے بڑھے۔ مستطیل نشیب کے قریب کبیر شاہ کو درخت کی ایک مضبوط شاخ نظر آ گئی۔ اس نے یہ شاخ اٹھا لی۔ میں نے پنڈلی سے خنجر نکال کر چھوٹی بڑی ٹہنیوں کو علیحدہ کیا اور شاخ کو ایک خمدار لاٹھی کی شکل دے دی۔ اس دوران ہماری نگاہیں بڑے غور سے گرد و نواح کا جائزہ لیتی رہیں۔ ہمیں کسی بھی طرح کی حرکت نظر نہیں آتی تھی۔ ہم بے آواز چلتے ہوئے کھو کی چھت پر پہنچ گئے۔ یہاں میں نے کبیر شاہ کو چونکتے دیکھا۔ اس کے نتنے غیر محسوس طور پر پھولے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلد ہی میں نے بھی ایک ناخوشگوار بو محسوس کی، جیسے تھوڑے فاصلے پر کسی جانور کا مردہ جسم پڑا ہو۔ ہم بو کے تعاقب میں گھنی جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ میری نظر ایک چھوٹی کلہاڑی پر پڑی۔ یہ 3 فٹ لمبی کلہاڑی ایک جھاڑی میں اٹکی ہوئی تھی۔ ان ویران جھاڑیوں میں کلہاڑی کی موجودگی تعجب خیز تھی۔ کلہاڑی کے قریب ہی زمین پر چند سکے چمکتے نظر آئے، جیسے کوئی بھاگتے بھاگتے یہاں گرا ہو اور اس کی جیب سے نکلنے والی ریزگاری یہاں پڑی رہ گئی ہو۔ رائفل پر، جسے اب لاٹھی کہنا زیادہ مناسب تھا، میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ ہم چند قدم آگے بڑھے تو شاخوں کے درمیان میں کسی کے نسواری کمبل کی جھلک نظر آئی۔ یہ ایک پھولی ہوئی انسانی لاش تھی اور اس میں سے امڑنے والی بو قریب و جوار کو متعفن کر رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک دلخراش منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ ایک 30-32 سالہ شخص تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور منہ کربناک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ اس کی گردن اور پیٹ پر گہرے زخم تھے۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں کا قیمہ بن گیا تھا اور دائیں بازو سے کوٹ کے چیتھڑے اڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر جو خیال بجلی کی طرح ذہن میں کوندا وہ یہی تھا کہ یہ بدنصیب شخص کبیر شاہ کے پاگل کتے کا شکار ہوا ہے۔ یہ واقعہ رونما ہوئے غالباً 48 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ پرسوں شب ہونے والی بارش کے آثار لاش پر موجود تھے۔ یہ شخص ہم دونوں کے لیے اجنبی تھا۔
کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا اور کیسے اس دردناک موت سے دوچار ہوا۔ شاید وہ کھو کے مکینوں میں سے ایک تھا اور اس کی موت کے بعد باقی لوگ یہاں سے ہراساں ہو کر نکل گئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گوری چٹی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نیچے جھکا۔ میں نے رائفل کے ٹہوکے سے لاش کا چہرہ سیدھا کیا۔ ان گنت چوٹے اس کے زخمی رخسار پر رینگ رہے تھے۔ یکا یک ایک مدھم غراہٹ نے ہم دونوں کو سرتاپا لرزا دیا۔ یہ غراہٹ عین ہمارے عقب سے بلند ہوئی تھی۔ 14-15 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا۔ ہم نے ایک ساتھ گھوم کر دیکھا۔ خدا کی پناہ، وہ ایک پرہول منظر تھا۔ کبیر شاہ کا پاگل بوہیلی بآہستگی جھاڑیوں سے برآمد ہوا تھا اور ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ کل سے زیادہ بھیانک تھا اور بالائی ہونٹ مڑ جانے سے سفید دانت مستقل نظر آ رہے تھے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک بات ہمارے ذہن میں آئی کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے، لیکن کیسے؟ ایک دم بھاگنے کا مطلب تھا کہ ہم کتے کو مشتعل کر دیتے اور وہ پوری قوت سے ہمارے پیچھے آتا۔ ہم بآہستگی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ لاش سے کھو کی طرف 15-20 قدم کا فاصلہ ہم نے اسی انداز میں طے کیا۔ کتا غراتا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور اس کی دم تیزی سے گردش کرنے لگی۔ یکا یک کبیر شاہ کی تیز سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، بھاگو! ہم مڑے اور پوری رفتار سے دہانے کی طرف لپکے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں تھی، لیکن مجھے 101% یقین تھا کہ کتا کمان سے نکلے تیر کی مانند ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ کھو کی طرف وہ 40-50 قدم کا فاصلہ لامتناہی تھا۔ آخر مجھے گھومنا پڑا۔ اگر نہ گھومتا تو وہ میری 4 روزہ حیات کی آخری غلطی ہوتی۔ کتا میرے سر یا کہہ لیجیے پنڈلی پر پہنچ چکا تھا۔ جب 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتے ہوئے شخص کو گھومنا پڑے تو ظاہر ہے وہ گرے گا۔ میں بھی گرا، تاہم گرنے اور لڑکنے کا عمل شروع ہونے سے پہلے میں 7 mm کے کندے سے ایک تسلی بخش ضرب کتے کے تھوبڑے پر لگا چکا تھا۔ معلوم نہیں ضرب شدید تھی یا اس میں فزکس کا کوئی اصول کار فرما تھا۔ ضرب کھا کر کتا ہوا میں اچھلا اور 2 سمرسالٹ لگا کر پشت کے بل جھاڑیوں میں گرا۔ میں ڈھلان پر چند لڑکھنیاں کھا کر اٹھا اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ کتا مجھ سے 15 گز کی دوری پر تھا۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا کہ وہ چکرا گیا ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مگر پھر اچانک وہ پوری طرح مستعد نظر آنے لگا۔ آ جاؤ! مجھے اپنے عقب میں کبیر شاہ کی پکار سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ دھانا مجھ سے 10-15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کبیر شاہ بالائی سل گرا کر اندر گھسنے کا راستہ بنا چکا تھا۔ جو ہی 60 کلو گرام وزنی کتے نے خوفناک غراہٹ کے ساتھ نشیب میں چھلانگ لگائی اور میری طرف لپکا، میں دوڑ کر کھو میں گھس گیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ زور لگا کر سل اٹھائی اور دوبارہ دھانے پر جڑ دی۔ یہ اقدام بالکل بروقت تھا۔ کتا حسب سابق پرشور آواز میں سل سے ٹکرایا اور دھکے سے دور جا گرا۔ اس مرتبہ اس نے صرف 2 ہی ٹکروں پر اکتفا کیا۔ اس کے حلق سے عجیب کربناک سی آواز بلند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ دھانے کے گرد چکراتا رہا، پنجوں سے بھربھری مٹی کھودتا اور پتھروں پر دانت آزمائی کرتا رہا، پھر نڈھال سا ہو گیا اور سست روی سے چلتا ہوا پھلاہی کے نیچے جا بیٹھا۔ سورج نے اپنا سفر طے کیا اور دور مغربی پہاڑیوں میں روپوش ہونے کے لیے غوطہ زن ہو گیا۔ سردی کا کارواں بڑی سریعت سے نشیب و فراز میں خیمہ زن ہو رہا تھا۔ ہمیں کھو میں بند ہوئے اب 36 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ ہماری طرح بے زبان جانور بھی خالی پیٹ تھے اور تھوتنیاں سنگلاخ زمین پر ٹکائے بے سود بیٹھے تھے۔ ہمارا دشمن جاں بدستور اپنی پوسٹ پر موجود تھا۔ پھلاہی تلے وہ سنگی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ بس کبھی کبھار اس کے کانوں کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے حلق سے گاہے گاہے ایک کربناک صدا بلند ہو کر فضا میں معدوم ہو جاتی تھی۔ کبیر شاہ کا خیال تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن کب؟ اس سوال کا جواب کبیر شاہ نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی وہ دے سکتا تھا۔ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جدید میڈیکل سائنس بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ڈاکٹر جن مریضوں کی زندگی چند ماہ بتاتے ہیں وہ 20-20 سال زندہ رہتے ہیں اور 20 سال بعد مرنے کے بجائے مکمل صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر صورتحال یہی رہی اور اندھیرا پھیل گیا تو کل صبح کے لیے ہمیں بدستور یہاں بند بیٹھے رہنا ہوگا۔
لہٰذا کیوں نہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے کتے کو مارنے یا بھگانے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے۔ کبیر شاہ غالباً ضرورت سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ممکن تھا اس احتیاط میں لاشعوری طور پر کتے سے اس کی دیرینہ وابستگی کا عنصر شامل ہو گیا ہو۔ اسے حوصلہ ہی نہ ہو رہا ہو کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارے۔ کچھ بھی تھا، وہ کتا تھا، شیر نہیں، اور بقول کبیر شاہ اب اس کی حالت بھی غیر تھی۔ ہم دو توانا افراد تھے اور بالکل خالی ہاتھ بھی نہیں تھے۔ ایسے میں اس بات کا روشن امکان تھا کہ اگر ہم باہر نکل کر کتے پر پل پڑیں تو اس کی کھوپڑی پچکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اپنا مدعا کبیر شاہ سے بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ کچھ آہٹوں اور آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ یوں لگا کچھ لوگ بڑے اطمینان سے بات چیت کرتے اسی طرف چلے آ رہے ہیں۔ میں اور کبیر شاہ تن کر بیٹھ گئے۔ آوازیں مستطیل نشیب کے عقب سے آ رہی تھیں۔ بولنے والوں میں دو عورتوں کی آوازیں نمایاں تھیں۔ آوازیں سنتے ہی کتے کے کان کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی کھڑا ہو کر نشیب میں جھانکنے لگا۔ یہ بڑی تشویشناک سچویشن تھی۔ بے خبر افراد انجانے میں بڑی خطرناک سمت میں نکل آئے تھے۔ چند لمحے گزرے اور کتے کے حلق سے دھیمی دھیمی پرہول غراہٹ برآمد ہونے لگی۔ مجھے دھانے کی بالائی درخت سے دو عورتوں کے سر دکھائی دیے۔ وہ نشیب سے بلندی کی طرف آ رہی تھیں۔ ان میں ایک عورت جوان اور دوسری ادھیڑ عمر دکھائی دیتی تھی۔ ان کے عقب میں بھرے بھرے چہرے والا ایک گورا چٹا مرد تھا۔ یہ کون بے وقوف کا بچہ ہے؟ کبیر شاہ بڑبڑایا۔ ہم دونوں نے زور لگا کر بالائی سل سرکائی۔ دائیں جانب چوکور خلا نمودار ہو گیا۔ میں نے خلا میں سے سر نکال کر آنے والوں کو بآواز بلند خبردار کیا۔ رک جاؤ بی بی، رک جاؤ، آگے نہیں آنا۔ ابھی آنے والوں نے بمشکل سر اٹھا کر دھانے کی طرف دیکھا ہی تھا کہ کتا بڑے زور سے بھونکا اور اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا۔ اس کی لپک میں بے حد تیزی تھی۔ اسی لمحے مجھے کبیر شاہ کا یہ مفروضہ بالکل غلط محسوس ہوا کہ کتا عالم نزا میں ہے اور زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ غالباً گئے دنوں میں کبیر شاہ نے اسے جو مقوی غذائیں کھلائی تھیں، اب ان کی طاقت اس کے جسم میں موت کے خلاف مزاحمت بن کے دوڑ رہی تھی۔ کسی غضبناک درندے کی طرح جھپٹتا ہوا وہ چشم زدن میں نشیب میں اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آنے والوں کی دہشت خیز چیخیں فضا میں گونجیں۔ وہ خوخار کتے کی زد میں تھے۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اب میرے لیے صبر کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے بالائی سل کو دھکیل کر نیچے گرایا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ کبیر علی شاہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑا تھا، لیکن پھر اس نے بھی حرکت کی۔ باہر نکلتے ہی ہم دونوں آگے پیچھے موقع کی طرف بھاگے۔ دلخراش چیخوں کے ساتھ کتے کی بھیانک آواز گتھم گتھا ہو کر ایک لرزہ خیز شور میں ڈھل گئی تھی۔ جو ہی ہم نشیب میں پہنچے، خونی منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایک نوجوان لڑکی خاردار جھاڑیوں میں الجھی ہوئی بے طرح چلا رہی تھی۔ اس سے چند قدم کی دوری پر گٹھیلے جسم کا ایک شخص کتے کے جبڑوں میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی 303 رائفل دور جا گری تھی اور ٹوپی ہوا کے زور سے نشیب میں لڑکتی چلی جا رہی تھی۔ کتے نے بدنصیب شخص کی ناف پر حملہ کیا تھا۔ اس کا خونی جبڑا پیٹ کے زیریں حصے میں دھنسا نظر آتا تھا۔ میں بغیر رکے کتے کے سر پر پہنچا اور رائفل کے کندے سے ایک بھرپور ضرب اس کے سر پہ رسید کی۔ کتا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ ایک دلدوز منظر تھا۔ کتے کے جبڑے خون آلود تھے اور اس کی تھوتنی جیسے کسی خلا میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ میں نے دیوانہ وار ایک اور ضرب اس کے سر میں لگائی۔ اس دوران کبیر شاہ کی بھرپور لاٹھی اس کی کمر پر پڑی۔ اس نے کربناک انداز میں سر کو حرکت دی، لیکن بدنصیب شخص کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے 7 mm پھینکی اور بھاگ کر 303 رائفل کی طرف گیا۔ رائفل اٹھاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوڈ ہے۔ میں نے سیفٹی لاک ہٹاتے ہوئے رخ پھیرا۔ کبیر شاہ کی چند کاری ضربے کھانے کے بعد کتے نے مضروب کو چھوڑ دیا تھا اور اب کبیر شاہ پر جھپٹ رہا تھا۔ یہ وہ لیپا نہیں تھا جو اب تک کبیر شاہ کے اشاروں پر چلتا رہا تھا۔ یہ ایک بے رحم درندہ تھا۔ نہ کوئی اس کا مالک تھا، نہ وہ کسی کا پالتو تھا۔ میں نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر کتے کا نشانہ لیا اور دھائیں سے گولی داغ دی۔ نازک وقت میں میرا نشانہ اکثر درست ہوتا ہے۔ کچھ کبیر شاہ کی صحبت کا بھی اثر رہا ہوگا۔ یہ گولی کتے کی کھوپڑی میں لگی اور بھیجا چیر کر دوسری طرف نکل گئی۔ وہ لڑک کر کبیر شاہ کے قدموں میں گرا اور ایک بار زور سے اینٹ کر ساکت ہو گیا۔ کتا تھا یا بدرو، وہ جو کوئی بھی تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والا لرزہ خیز شور تھما
تو دیگر آوازیں سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ جھاڑی میں الجھی ہوئی لڑکی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور موقع پر وہ اکیلی عورت نہیں تھی، 150-200 گز کی دوری پر 2 عورتیں اور بھی موجود تھیں۔ یہ عورتیں موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھیں اور اب دور کھڑی وائویلا کر رہی تھیں۔ زمین پر پڑا شخص ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک جستی ٹرنک کھلا پڑا تھا۔ ٹرنک میں سے کپڑے اور دیگر سامان نکل کر دور تک بکھر گیا تھا۔ اس سامان میں مجھے ایک سارنگی کے علاوہ گھنگروؤں کے 2 جوڑے بھی نظر آئے۔ معلوم نہیں یہ ٹرنک مضروب کے ہاتھ سے چھوٹا تھا یا جھاڑی میں الجھ جانے والی لڑکی کے ہاتھ سے۔ بہرحال ٹرنک کے سامان سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا باقی سامان کھو کے اندر پڑا ہے۔ اس سامان میں ڈھولک بھی موجود تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مضروب کا چہرہ دیکھا تو شدید دھچکا لگا۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ چند ہفتے پہلے پہاڑی ریسٹورانٹ میں سینہ پھلا کر چلنے والا منگول نامی ڈشکرا میرے سامنے بے سود پڑا تھا۔ میرے خیال میں اسے مضروب کہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ مضروب کی تعریف سے آگے بڑھ کر مرحومین کے زمرے میں داخل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کبیر شاہ نے جھاڑی سے نکلنے میں دراز قد لڑکی کی مدد کی۔ وہ روتی ہوئی منگول کے سرہانے آن کھڑی ہوئی۔ صاف نظر آتا تھا کہ زخمی ہونے والے سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں، ورنہ یوں کھڑا رہنے کے بجائے وہ اس سے لپٹ گئی ہوتی یا پاس بیٹھ گئی ہوتی۔ دور نکل جانے والی 2 عورتیں بھی سہمے سہمے قدموں سے جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ان کی نگاہیں کبھی مردہ کتے کی طرف اٹھتی، کبھی زخمی منگول کی طرف۔ ان میں ایک وہی ادھیڑ عمر عورت تھی جس کا سر میں نے نشیب سے ابھرتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی۔ دوسری ایک لڑکی تھی۔ اس کی عمر 22 سال سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ پہلی لڑکی کے برعکس وہ خوش شکل بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ دونوں بھی منگول سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئیں۔ لگتا تھا عورتیں مردہ کتے اور زخمی منگول دونوں سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ کیا ہوا اسے؟ کیا یہ مر گیا؟ ادھیڑ عمر عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے پاٹدار آواز میں پوچھا۔ اپنے لب و لہجے سے وہ مجھے کوئی شریف عورت نظر نہیں آئی۔ دونوں لڑکیوں کے بارے میں بھی میری یہی رائے تھی۔ میں نے نیچے جھک کر منگول کی چربی دار تھوڑی ہلائی۔ وہ ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کم از کم اس کی ناف سے خون کا اخراج رکنا بہت ضروری تھا۔ میں نے دراز قد لڑکی کی اوڑھنی پھاڑ کر ناف کے گھاؤں میں رکھی اور منگول کا اپنا مفلر کس کر اس کی کمر سے لپیٹ دیا۔ اتنے میں سامان سے لدا ہوا ایک خچر بھی موقع پر پہنچ گیا۔ خچر والا ایک مقامی شخص تھا اور اس کے کندھے پر درے کی بنی ہوئی ایک سستی رائفل لٹک رہی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس کے خچر پر لدا ہوا سامان عورتوں کا ہی تھا۔ وہ اس سامان کے ساتھ عقب میں آ رہا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ چند منٹ پہلے یہاں کیا حادثہ گزرا ہے۔ وہ حیرت سے کبھی مردہ کتے کی طرف دیکھتا اور کبھی زخمی منگول کی طرف۔ خچر کی لگام چھوڑ کر وہ منگول سے لپٹ گیا اور ناقابل فہم زبان میں سے پکارنے لگا۔ میں نے ادھیڑ عمر عورت سے پوچھا، یہ زخمی کا کیا لگتا ہے؟ اس کا چچا زاد ہے۔ اردو سمجھتا ہے؟ ہاں، تھوڑی بہت۔ میں نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا رنگ فق ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس کو خچر پر ڈال کر پکی سڑک تک لے جاؤ، وہاں سے کوئی سواری ٹل یا سدا کے لیے مل جائے گی۔ کوشش کرو تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہوشیار شخص ہے اور اس علاقے میں اجنبی بھی نہیں ہے۔ ان تینوں نے مل کر جلدی جلدی خچر سے سامان اتارا۔ کبیر شاہ بھاگ کر کھو کے اندر سے 2 لحاف لے آیا۔ ان لحافوں کو خچر کی پشت پر رکھ کر گدی سی بنا دی گئی۔ تب ہم تینوں نے مل کر نیم بے ہوش منگول کو اٹھایا اور خچر کی پشت پر اوندھا لٹا دیا۔ ان علاقوں میں بیماروں اور زخمیوں کی نقل و حمل کا طریقہ یہی تھا۔ منگول کی کمر سے بندھا ہوا مفلر خون میں بھیگنا شروع ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ خچر والے نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور مضروب کو لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ افراتفری میں اسے مضروب کی رائفل کا خیال نہیں آیا۔ یہ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بھی اس سلسلے میں تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کتے کی لاش کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر ہم کھو میں واپس آ گئے۔ ظاہر ہے تینوں عورتیں بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ اب اپنے حواس پر کافی حد تک قابو پا چکی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ ان تینوں عورتوں کا تعلق گانے بجانے والے طبقے سے ہے اور ادھیڑ عمر عورت دونوں لڑکیوں کی نائکا ہے۔ اپنے لب و لہجے اور خد و خال سے یہ تینوں جنوبی پنجاب کی لگتی تھیں۔
تاہم اس وقت وہ مقامی لباس میں تھیں اور چھوٹی لڑکی نے اپنے بال بھی بالکل مقامی انداز میں بنا رکھے تھے۔ چھوٹی لڑکی کا قد 5.5 فٹ کے قریب تھا، عمر بمشکل 16 برس رہی ہوگی۔ وہ چھریرے بدن کی بڑی چاقو چوبند چیز تھی۔ اسے دیکھ کر اونچی لمبی لہلہاتی دھریک یا سرکش جنگلی گھوڑی کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ اس ویرانے میں ایسی خوبرو لڑکی کا پایا جانا تعجب خیز تھا۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ بھیڑیوں سے بھرے ہوئے کسی جنگل میں ایک تنہا ہرنی چوکڑیاں بھرتی پھرتی ہو۔ کھو میں پہنچ کر نائکا نے ہم سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا یہ کتا ہمارا اپنا تھا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کتے کو خود سے منسوب کرنا سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ یہ کتا ایک شخص کو ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کر چکا تھا۔ ممکن تھا اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں۔ نائکا نے بے تکلفی سے کتے کے نامعلوم مالک کو ایک مردانہ گالی دی اور بولی، کسی شکاری کا ہوگا، پاگل کر کے چھوڑ گیا ادھر لوگوں کی ٹانگیں چیرنے کے لیے، اللہ کرے کسی کی آئی ایسے لوگوں پر۔ پھر وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، تم دونوں کو تو اوپر والے نے فرشتہ بنا کر بھیجا ہمارے لیے، میں تو سمجھی تھی کہ بس اب آخری وقت آ گیا۔ توبہ اللہ، جناور تھا کہ بلا تھا؟ میں نے کہا، اس بلا سے آپ کی ملاقات صرف 5 منٹ کی رہی ہے، ہم پورے 2 روز سے برداشت کر رہے تھے۔ پرسوں خرگوش کے شکار پہ نکلے تھے ہم، ابھی یہاں کر کتے بھی نہیں کھولے تھے کہ یہ موذی پہنچ گیا۔ ہم اس کھو میں گھس گئے اور یہ باہر ہمارے پہرے پر بیٹھ گیا، بس ہم اندر اور یہ باہر، اس طرح 36 گھنٹے گزر گئے۔ پر تمہارے پاس تو ہتھیار تھے، گولی مار دی ہوتی اسے۔ خراٹ نائکا نے نکتہ اٹھایا۔ ہتھیار کے نام پر یہ رائفل ہی تھی، پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی تھی اس میں، گولی نہیں نکل رہی تھی، میں نے بہانہ بنایا۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے نائکا سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے پہنچی۔ اس نے میرے ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ لے کر اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور بولی، ناچ گانا کرتے ہیں ہم، پہلے کہیں اور ٹھکانا تھا، وہاں حالات ٹھیک نہیں رہے اس لیے یہاں چلے آئے، یہاں ٹھیک نہیں رہیں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے، پیٹ کا دوزخ تو بھرنا ہی ہے نا، جہاں پیٹ ہوگا وہاں وسیلہ بھی بن جائے گا۔ حالات سے کیا مطلب آپ کا؟ کوئی دشمنی وغیرہ چل گئی تھی کیا؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ بڑا لمبا چکر ہے، برے لوگوں کے برے قصے، تم سن کر کیا کرو گے؟ پھر بھی کچھ تو بتائیں، میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں، یہاں اس دور دراز قبائلی علاقے میں آپ لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں بتانے کے بجائے الٹا مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے میری فرمائش پوری کرنے سے پہلے میرے اور کبیر شاہ کے بارے میں مزید تسلی کر لینا چاہتی ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ تمہارا ساتھی کون ہے؟ اس قسم کے کئی سوال اس نے پوچھے۔ میں نے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے تو وہ اپنی زبان کا تالا کھولنے پر آمادہ نظر آنے لگی۔ دونوں لڑکیاں لاتعلقی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے لالٹین میں تیل ڈال کر اسے روشن کیا تھا۔ اب ایک لڑکی خچر سے اترنے والا سامان کھو کے کشادہ حصے میں جوڑ رہی تھی اور دوسری چولہا جلا کر کچھ پکانے کی فکر میں تھی۔ رہ رہ کر وہ نائکا کو باجی کہہ کر بلاتی تھی اور کوئی بات پوچھ لیتی تھی۔ نائکا بڑے تدبر سے انہیں بیٹا، چاند اور میری جان جیسے القابات سے نواز رہی تھی اور مختلف ہدایات دے رہی تھی، فلاں چیز وہاں رکھو، فلاں کام ایسے کرو، یہ کام کل کر لینا، یہ کام ابھی کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ نائکا کی گفتگو زیادہ تر میرے ساتھ ہی ہو رہی تھی کیونکہ میں اس کا ہم زبان تھا۔ ہاں، کبھی کبھی کبیر شاہ بھی کوئی سوال جڑ دیتا تھا۔ نائکا نے اپنے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں، وہ انہیں بیٹیاں ہی کہہ رہی تھی، زوئے مشت کے اندرونی علاقے سے آئی تھیں۔ پچھلے 1.5 برس سے وہ زوئے مشت میں مقیم تھیں اور وہاں انہیں علاقے کے ایک معتبر اور نہایت بااثر شخص کی آشیرواد حاصل تھی۔ وہ علاقہ برے لوگوں سے بھرا پڑا تھا لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ وہ نجی محفلوں میں بلائی جاتی تھیں اور بڑے باعزت طریقے سے اپنا پیشہ جاری رکھے ہوئے تھیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو بااثر شخص ان کا پشت پناہ تھا اس کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ انڈیا سے آئے ہوئے کسی شخص کو پناہ دینے کا جھگڑا تھا، بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک دھڑے نے دوسرے دھڑے کے 4 آدمی زندہ جلا دیے، جس کے بعد نوبت مسلح تصادم تک پہنچ گئی۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو نائکا نے اپنی بچیوں کے ساتھ وہاں سے نکل کر شہر آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خچر بردار جو منگول نامی زخمی کو شہر لے کر گیا تھا، پہرے دار کی حیثیت سے نائکا کے پاس رہتا تھا۔ اس کا نام سولت خان تھا۔ نائکا نے سولت خان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرے جو زوئے مشت کی خطرناک حدود سے باہر ہو لیکن محفوظ بھی ہو۔ سولت خان نے اس کھو کا انتخاب کیا۔ زوئے مشت سے روانہ ہوتے وقت وہ کچھ سامان بھی اپنے ساتھ لے آیا۔
اس نے یہ سامان کھو میں رکھا اور تینوں عورتوں کو لینے واپس زورمشت کے ویرانے میں داخل ہو گیا۔ آج وہ 5 روز بعد واپس آیا تھا۔ تینوں عورتوں کے علاوہ ان کے ساتھ اس کا چچا زاد بھی تھا۔ یہاں یہ کتے والا حادثہ پیش آیا اور سولت خان کو اپنے چچا زاد کے ساتھ شہر کی طرف بھاگنا پڑا۔